السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے عجب کرپشن کی غضب کہانی۔ ناظرین، یہ کرپشن کی کہانی شروع ہوتی ہے کسان سے اور ختم بھی ہوتی ہے کسان پر۔ ناظرین، ہمارے ملک کا کسان بہت محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور دن رات ایک کرنے کے بعد وہ جو ایک چکی ہے اس میں محنت کی، مشقت کی، پسنے کے بعد پھر جب اس کی صلہ لینے کا موقع آتا ہے، کوئی ریوارڈ لینے کا موقع آتا ہے یا اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو وہ ریوارڈ نہیں ملتا۔ ناظرین، اس میں بہت ساری فیکٹرز انوالوڈ ہیں، بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہیں، آج اس کو ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی کسان اپنی گندم لے کر پھر رہا ہے، حکومت کے سامنے مطالبات رکھے ہوئے ہیں کہ آپ ہم سے خریدیں، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ گندم امپورٹ کر لی ہے، اور وہ جو گندم امپورٹ کی نگران حکومت کے ٹائم پہ تو وہ ابھی یوٹیلائز کرنی ہے کیونکہ وہ مہنگی امپورٹ ہوئی ہوئی ہے۔ ناظرین، اب اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے فیکٹر سامنے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فیکٹر سامنے آتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے چھوٹے بڑے کسان ہیں انہوں نے جو گندم لگائی وہ اپنی گندم لے کر کہاں پر جائیں؟ سٹاک کرنے کی ان کے پاس جگہ نہیں ہے۔ اگر سٹاک کرتے ہیں تو خراب بھی ہوتی ہے، گندم کو زیادہ ٹائم رکھ نہیں سکتے۔ نہ ان کے پاس کوئی کیپیسٹی ہے، چھوٹے کسانوں کے پاس تو کوئی ایسا سلسلہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو رکھ سکیں۔ اب جو گندم کے پچھلے سال ریٹس تھے اس سے ڈبل ہونے چاہیے، لیکن کھادوں کے ریٹ تو ڈبل ہو گئے ہیں، لیکن گندم کا ریٹ جو ہے وہ اتنا ہی رہا۔ ناظرین، کسانوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا جب ان سے گندم نہیں خریدی گئی، تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا پیسکو کو کہ آپ جو ہیں وہ 18 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ گندم خرید لیں کسانوں سے۔ تو جو کسان اتحاد کے جو چیئرمین ہیں، جو صدر ہیں، انہوں نے ARY نیوز پہ بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر آپ 18 لاکھ نہیں بلکہ 30 لاکھ میٹرک ٹن بھی گندم خریدتے ہیں تب جا کے کوئی تھوڑا بہت ازالہ ہوگا، کوئی تھوڑی بہت بھرپائی ہوگی کسانوں کے نقصان کی جو ہو رہی ہے۔ اب ناظرین، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آنی چاہیے، جس پہ بات کرنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کھاد ہے، جو یوریا ہے، اس کی قیمت پچھلے سال کتنی تھی؟ پچھلے سال وہ 2700 سے 2800 روپے کی بوری مل رہی تھی، کہیں پہ 2750 کی، کہیں پہ 2700 سے 2875 کی، اس طرح بس اسی طرح ریٹ چل رہا تھا۔ اس بار جو یوریا ہے اس کی قیمت ہے 5500 سے 5600، اور یوریا مل ہی نہیں رہا مارکیٹ میں، کسان کو بھی نہیں مل رہا، بہت خواری ہے، خواریوں کے بعد مل رہا تھا۔ اور جو DAP ہے وہ تو مل ہی نہیں رہی، وہ 13,000 روپے کی بوری ہے، اور ڈبل سے بھی زیادہ ریٹ جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اگر اس کو دیکھا جائے تو پچھلے سال اگر 4,000 من کے حساب سے گندم بک رہی تھی تو اس بار 8,000 روپے فی من ہونی چاہیے، لیکن اس بار 3900 فی من کے حساب سے گندم بک رہی ہے۔ اور جو چھوٹا کسان ہے وہ 2200 سے 2300 روپے بیچنے پہ بھی مجبور ہے، کیونکہ خریدار کوئی نہیں ہے، خریدنے والی حکومت بھی نہیں ہے، خریدار مارکیٹ میں بھی نہیں ہے، آلریڈی آٹا بہت زیادہ ہے، گندم بہت زیادہ ہے، اس کو کدھر لے کر جائیں گے؟ تو وہ مجبوراً 2200 پہ بیچ رہا ہے، ریٹ مارکیٹ میں وہی آ رہا ہے۔ ناظرین، اسی سلسلے میں پھر جو کسان اتحاد کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ کھاد بھی مہنگی ہو گئی، اور اگر دیکھا جائے تو چھوٹے کسان جو ہیں وہ پس کے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر 3,000 فی من کے حساب سے بھی گندم بکے، جو کہ یہ لوگ 2200 روپے پہ لے رہے ہیں، تو روٹی کی قیمت 10 روپے ہونی چاہیے۔ روٹی کی قیمت کیوں 20 روپے ہے؟ کہیں پہ 15، کہیں پہ 20، کہیں پہ 25۔ انہوں نے یہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد ناظرین ایک اور چیز پہ آتے ہیں، وہ یہ کہ حکومت کے ساتھ دینے والے مفتیٰ اسماعیل صاحب، جو کہ اب حکومت کا حصہ تو نہیں ہے لیکن وہ حکومت کے ساتھ تھے، نون لیگ کا ساتھ دیا انہوں نے، اسماعیل انڈسٹریز نے بھی امپورٹ کی ہے یہ گندم، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے امپورٹ کی، اور وہ نان سٹاپ امپورٹ کرتے رہے، جبکہ لمٹ بھی ایکسیڈ کر گئی پھر بھی وہ کرتے رہے۔ اور انوار الحق کاکڑ صاحب نے جو پروگرام ہے اس پہ بیٹھ کر یہ بات کی سما نیوز پر پروگرام میں، کہ جو گندم ہے وہ ہم نے بالکل ٹھیک امپورٹ کی، میں نے اگر اربوں روپے کمائے گندم کی امپورٹ سے تو آپ بے شک مجھے سزا دیں۔
اب ناظرین بات یہاں پہ آتی ہے، اگر انوار الحق کاکڑ صاحب ٹھیک ہیں، اگر گندم صحیح امپورٹ ہوئی تو پھر لوکل کسان کا کیا قصور ہے؟ اس نے کہاں پہ غلطی کی؟ اس نے تو ملک کے لیے گندم اگائی، اس کا ذرائع آمدنی یہ ہے، اس نے اپنے بچوں کے لیے گندم اگائی تاکہ وہ بیچیں اور پھر وہ بچوں کا پیٹ پال سکے. لیکن پھر اب کسان اتحاد کی جانب سے ایک ڈیڈ لائن مل گئی ہے، اور کسان اتحاد کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہماری ڈیڈ لائن کو پورا نہ کیا گیا، پھر ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو پورا نہ کیا گیا، تو پھر ٹریفک بھی بلاک ہوگی، پھر پہیہ جام بھی ہوگی، پھر ہڑتالیں بھی ہوں گی، اور پھر ان لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. ناظرین اسی تمام سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بھی بلایا، مریم نواز صاحبہ کو بھی بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ یہ جو کسانوں کا مسئلہ ہے یہ حل کریں. اس سے پہلے ناظرین جو میں پروگرام کرتا ہوں اس کے سلسلے میں نے کسانوں سے بات بھی کی تھی، عوام کے سچ میں، اور جو چھوٹے کسان ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پس کے رہ گئے، ہماری گندم خریدنے والا کوئی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، گندم اگاتے ہیں، پھر کٹائی ہے، اس پہ خرچہ ہے، تھریشر پہ خرچہ ہے، ٹھیک ہے، کٹائی پہ الگ ایک خرچہ آتا ہے، پھر وہ جو لوگ کاٹتے ہیں مزدوری علیحدہ نکلتی ہے، اور اس کے علاوہ ڈیزل اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ ڈیزل افورڈیبل نہیں ہے. جب آپ تھریشر سے گندم صاف کرتے ہیں تو ڈیزل لگتا ہے، کٹائی پہ ڈیزل لگتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کھادیں ہیں جو پچھلے سال آدھی قیمت پہ تھیں اس بار ڈبل قیمت پر ہیں، تو ہم لوگ کیسے یہ گندم جو ہے یہ 3900 پہ دے دیں. چلیں 3900 پہ لے رہے ہیں تو پھر کم از کم وہی بات ہے کہ آپ 30 لاکھ میٹرک ٹن تو گندم خریدیں کم از کم، تاکہ کسان کو کوئی فائدہ ہو. تو ناظرین اس پہ فردر ڈسکس کرتے ہیں کہ بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں، اور وہ انکشافات کیا ہیں آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ عجب کرپشن کی غضب کہانی کیا ہے. لاہور سے ہے جی کہ گندم امپورٹ سکینڈل کے حوالے سے تحقیقات کی ابتدائی رپورٹ میں چونکا دینے والی تفصیلات سامنے آئی ہیں. ARY نیوز نے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا. ذرائع کے مطابق ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گندم کی غیر ضروری درآمد کی ذمہ داری وفاقی ادارے ہیں. اب ذمہ دار جو ادارے ہیں وہ وفاق کے ادارے ہیں، اور اس وقت وہ ادارے جو تھے وہ نگران حکومت کے انڈر تھے. پنجاب میں 40 لاکھ میٹرک ٹن کی موجودہ ذخائر کے باوجود 35 لاکھ میٹرک ٹن اضافی درآمد کیا گیا. اب جب ان کے پاس سٹاک تھا تو 35 لاکھ میٹرک ٹن انہوں نے کیوں امپورٹ کیا، کیوں لے کر آئے؟ وہی 35 لاکھ آپ لوکل فارمر سے، لوکل کسان سے لے لیتے، ٹھیک ہے، اور جس سے مصنوعی قلت پیدا ہوئی. ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ اور پاسکو کے افسران پر سکینڈل میں ملوث ہونے کا شبہ ہے کہ یہ جو امپورٹ ہوئی اس میں جو پاسکو کے افسران ہیں وہ شامل تھے، نگران حکومت کے ساتھ مل کے شامل تھے، اور اس پہ تحقیقات کی ضرورت ہے کہ آخر یہ ہوا کیوں. اور اگر یہ حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پاکستان کے لیے تو یہی سونا ہے، یہی گندم، یہی دالیں، یہی نظام، یہ سب سونا ہے، ہم یہی بیچ کے کھاتے ہیں. تو اگر پاکستان میں کسان کو ہی پروٹیکشن نہیں ملے گی، اس کو اس کے رائٹس نہیں ملیں گے، تو کدھر جائیں گے؟ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ گندم 2600 سے 3900 روپے فی من کے حساب سے درآمد کی گئی اور 4700 روپے فی من کی قیمت پر فروخت ہوئی. اب ناظرین آپ ڈیفرنس دیکھ لیں کہ کس حساب سے انہوں نے امپورٹ کی ہے، اور انہوں نے اربوں روپے کمائے ہیں. ذرائع نے مزید کہا کہ 10 لاکھ میٹرک ٹن کی درآمد کی اجازت دی گئی تھی، لیکن یہ حد سے تجاوز کر گئی تھی. ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ وفاقی اداروں نے نجی کمپنیوں کو بغیر کسی چیکنگ کے گندم درآمد کرنے کی اجازت دی، اور وزارت خزانہ کے بعض حکام بھی بڑے پیمانے پر درآمد کی جانچ پڑتال میں ناکام رہے. مزید گندم کی درآمد 26 ستمبر 2023 سے 31 مارچ 2024 تک جاری رہی، یعنی پچھلے مہینے تک یہ جو تھی درآمد یہ جاری تھی، جس کے نتیجے میں مارکیٹ میں گندم کے بڑے پیمانے پر آمد ہوئی. ذرائع نے مزید کہا کہ مکمل رپورٹ 3 دن میں حکومت کو پیش کر دی جائے گی. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گندم کی درآمد سے قومی خزانے کو $1 ارب کا نقصان پہنچا. $1 ارب کا. ہم لوگ ابھی $1.1 ارب IMF سے لے کر خوش ہو گئے. اگر ہم یہ گندم کی کرپشن ہی روک لیتے تو شاید ملک کی حالات بہت بہتر ہو جاتے اور وہ ہمیں واپس بھی نہ کرنے پڑتے. ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں گندم کی درآمد میں نجی شعبے کی حمایت کی گئی، اور ان غلط فیصلوں سے
قومی خزانے کو $1 ارب کا نقصان پہنچا۔ اب ناظرین یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہم لوگ پیسے کیسے اڑا دیتے ہیں، حکومت کیسے پیسے اڑا دیتی ہے، اتنی نیگلیجنس کیسے کر سکتی ہے، اور کیوں آپ نے پاکستان اور پاکستانی عوام کے بارے میں نہیں سوچا؟ ناظرین سوالات بہت سارے بنتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ کسانوں کے لیے حالات کچھ بہتر ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔